ایم فائنل اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اب تک ہم اس کے بہت سارے بند پڑھ چکے ہیں۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے میدان جنگ میں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کا ذکر آپ دیکھ چکے ہیں۔ حضرت امام حسین جنگ کے میدان میں ہیں اور دشمنوں سے لوہا لے رہے ہیں۔ اگلے بندوں میں آپ کی ہمت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کی تلوار کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ باہر نیام سے سرے تیغے رواں ہوا، یا آستین سے ید بیضا عیاں ہوا، اجدر نکل کے غار سے شعلہ فشاں ہوا، بے پردہ قہر خسروِ کونو مکاں ہوا، جوہر نہ تھے وہ تیغے شہ خوش خصال میں، دن کو چمک رہے تھے ستارے ہلال میں۔ اس بند میں حضرت امام حسین کی تلوار کا ذکر ہے کہ باہر نیام سے، یعنی کہ نیام سے باہر، سرے تیغے رواں تلوار کا سر باہر ہوا۔ اس رواں تلوار کا سر جیسے ہی اپنی نیام سے باہر ہوا تو ایسا لگا، یا آستین سے ید بیضا عیاں ہوا، جیسے آستین سے چاندی کا ہاتھ نکل آیا ہو۔ ید بیضا چاندی کا ہاتھ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ کا ہاتھ میں بھی اسی طریقے کی خوبی تھی کہ وہ چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ اب وہ جو تلوار کا سر جو باہر نکلا، اس کی دوسری مثال شاعر کہتا ہے کہ اجدر نکل کے غار سے شعلہ فشاں ہوا، جیسے کوئی اجگر غار سے نکل کر انگارے برسا رہا ہو، ایسا منظر اس تیغ رواں کے سر کا نیام سے باہر نکلنے کا منظر ہے۔ اور بے پردہ قہر خسروِ کونو مکاں ہوا، کہ کونو مکاں کے بادشاہ کے قہر کا پردہ، یعنی کہ بے پردہ ہو گیا، یعنی کہ جو قہر تھا، خسروِ کونو مکاں کا جو غصہ تھا، غضب تھا، قہر تھا، وہ عیاں ہو گیا، بے پردہ ہو گیا، یعنی ظاہر ہو گیا۔ جوہر نہ تھے وہ تیغے شہ خوش خصال میں، یعنی کہ حضرت امام حسین شہ خوش خصال، حضرت امام حسین کو کہا گیا وہ بادشاہ جس کی خصلتیں اچھی ہوں، کہ تیغ میں جوہر نہیں تھے، بلکہ وہ جوہر نہیں تھے، بلکہ کیا تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دن کو ستارے تارے تھے جو ہلال میں چمک رہے تھے، یعنی کہ جو تلوار کے جوہر ہے وہ تو تارے ہوئے اور ہلال جو ہے تلوار ہوئے۔ کھنچ کر پکاری تیغ کے اے بادشاہ اے شاہ باشرف، 18 سال والے کا قاتل ہے کس طرف، بچے کو کس نے تیرے جفا کا کیا ہدف، چلائی در سے خیمے کے بنت شہ نجف، آل نبی کا کوئی کشندہ نہ چھوڑیو، ہاں ذوالفقار شمر کو زندہ نہ چھوڑیو۔ اب تلوار جو ایک بے جان چیز ہے، وہ بے جان چیز پکار کر حضرت امام حسین سے کہتی ہے کہ اے عزت والے بادشاہ، وہ تمہارے 18 سال کے جوان کا قاتل کدھر ہے، مجھے بتاؤ، میں اس کا خاتمہ کر دیتی ہوں۔ بچے کو کس نے تیر جفا کا کیا ہدف، اور اس بچے کو یعنی حضرت علی اصغر کو
کس نے اپنے تیر کا نشانہ بنایا، بتاؤ مجھے کون ہے وہ، یہ تلوار کہہ رہی ہے۔ ادھر چلائی در سے خیمے کے بنت شہ نجف کے بادشاہ کی بیٹی خیمے سے چلائی، یعنی کہ حضرت امام حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب پکاری کہ آل نبی کا کوئی کشندہ نہ چھوڑیو، یعنی کہ آل نبی کو مارنے والوں میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا، ذوالفقار شمر کو زندہ نہ چھوڑیو، اور جو خاص طور پر شمر ہے اس کو تو بالکل قطعی جو ہے زندہ مت چھوڑنا۔ یہ حضرت زینب اپنے خیمے سے پکار کر فرماتی ہیں۔ جب یہ تلوار نے یہ بات سنی حضرت زینب کی تو آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ یہ سن کے دو زبانیں نکالے ہوئے چلی، سانچے میں اپنے فتح کو ڈھالے ہوئے چلی، جوہر کا دام دوش پہ ڈالے ہوئے چلی، قبضے میں قہر حق کو سنبھالے ہوئے چلی، سائے کو مڑ کے حکم دیا رہ نہ جائیو، انگلی اجل کی پکڑے ہوئے لیت آئیو۔ جب حضرت زینب کی یہ پکار تلوار نے سنی تو وہ اپنی دونوں زبانیں، ذوالفقار دو دھاری تلوار کہتے ہیں، تو اپنی دونوں زبانیں باہر نکالے ہوئے اور فتح اور کامیابی کو اپنے سانچے میں ڈھالے ہوئے بڑھی آگے چلی، اور جو جوہر تھا اس کے جال کو اپنے کندھے پہ ڈال لیا، اور قبضے میں قہر حق کو، اور اپنے قبضے میں خدا کا جو قہر تھا، حق کا جو قہر تھا اس کو سنبھالے ہوئے چلی، اور اپنے سائے کو مڑ کر یہ حکم دیا کہ پیچھے مت رہ جانا، یعنی کہ اتنی تیزی سے تلوار چل رہی تھی کہ سائے کو یہ کہنا پڑا تلوار کو کہ میری رفتار اتنی تیز ہے کہ تم میرے پیچھے مت رہ جانا۔ اور اس نے کہا کہ اے سائے، اپنے ساتھ تجھے میرا ساتھ تو رہنا ہے، لیکن اپنے ساتھ موت جو ہے، جو میری وجہ سے آنے والی، اس کی انگلی پکڑ کر میرے ساتھ اپنے ساتھ لیتے آنا، یعنی کہ یہ تلوار موت کا پیغام ہے۔ کیا منظر ہے دیکھیں کہ سیفی چلی کہ سیف ید اللہ رواں ہوئی، تیغے نگاہ نیام پلک میں نہاں ہوئی، صوفی کی طرح چلا نشیں ہر کماں ہوئی، ہستی فنا ہوئی اور اماں بے اماں ہوئی، تڑپے فلک تڑپنے سے اس ذوالفقار کے، بجلی کے سر پہ رعد گرا چیخ مار کے۔ یہ تلوار نہیں تھی، یہ تلوار چلی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کی تلوار چل گئی۔ سیفی چلی کہ سیف ید اللہ رواں ہوا، کہ اللہ کے ہاتھ کی تلوار رواں ہو گئی، تیغ نگاہ، اور یہ تلوار چلی تو نگاہ کی جو تلوار تھی وہ پلک میں جا کر، پلک کی نیام میں جا کر چھپ گئی۔ اب اس میں نگاہ کو تیغ کہہ کر اور نیام، پلکوں کو نیام کہنا، یہ شاعرانہ کمال ہے، ہنرمندی ہے۔ اور جو کمانیں تھیں وہ اتنی خوف زدہ ہو گئیں جیسے صوفی کہیں جا کے کونے میں چلہ نشین ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کمان چلہ نشین ہو گئی، اور کمان کا چلہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں دونوں مناسبتیں موجود ہیں۔ ہستی فنا ہوئی اور اماں بے اماں ہوئی، اور ہستی فنا ہو گئی، لوگ مرنے لگے، اور امان جو امان تھی وہ بے اماں ہو گئی۔ اور جب وہ ذوالفقار تڑپی تو اس کے تڑپنے کو دیکھ کر آسمان فلک تڑپنے لگے، اور بجلی کے سر پہ رات گرا چیخ مار کے، اور بجلی اتنی تیزی سے کڑکی کہ جیسے اس کے سر پر رات نے چیخ ماری ہو، رات کہتے ہیں بادل کو۔ یہ منظر آؤ دیکھیں، آنکھیں زرہ کی تیغ سے گردیدہ ہو گئیں، مانند کاہ برچھیاں کاہیدہ ہو گئیں، تن پر کمانے پہ ہم کمانے سہم کے چسپیدہ ہو گئیں، تیغیں سمٹ کے قبضوں میں پوشیدہ ہو گئیں، اور حربے تو ہاتھ سے گرے، ہاتھ آستین سے، سر تن سے، پاؤں رن سے رن اٹھا زین سے۔
آنکھیں زرہ کی تیغ سے، یعنی کہ زرہ جو تھی، زرہ پہنی ہوئی بدن پر، اس کی آنکھیں تیغ کی وجہ سے گردیدہ ہو گئیں۔ گردیدہ معنی پھر جانا، یعنی آنکھیں پھر گئیں، اس کی آنکھیں پلٹ گئیں۔ اور مانند کاہ، یعنی کاہ کی مانند پرچیاں کاہیدہ ہو گئیں۔ اور تن پر کمان سہم کے چسپیدہ ہو گئیں، یعنی کہ جو کمانیں تھیں وہ جسموں پر سہم کے ڈر کی وجہ سے چپک گئیں۔ اور تیغیں سمٹ کے قبضوں میں پوشیدہ ہو گئیں، یعنی تلوار جو تھی اتنی لمبی ہوتی ہے، وہ اس کو ان دشمنوں کی جو تلواریں تھیں وہ تلواریں سمٹ کے ڈر کی وجہ سے اتنی سمٹ گئیں کہ وہ قبضے میں، یعنی کہ قبضوں میں جا کر پوشیدہ ہو گئیں۔ پوشیدہ معنی چھپ جانا۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ اور آگے دیکھیں کہ حربے تو ہاتھ سے گرے، یعنی جو حربے جو تھے وہ ہاتھ سے گر گئے اور ہاتھ آستینوں سے گر گئے، یعنی کہ ذوالفقار کا عالم یہ تھا کہ وہ سب کو کاٹتی جا رہی تھی۔ اور سر تن سے، یعنی کہ جو سر تھا وہ کس سے جدا ہو رہا تھا؟ سر تن سے جدا ہو رہا تھا۔ اور پاؤں رن سے، اور رن اٹھا ذہن سے، یعنی کہ پاؤں رن سے اور رن اٹھا ذہن سے، اور رن جو ہے ذہن سے اٹھ رہا تھا۔ رن جو ہے رن کے میدان کو بھی کہتے ہیں، اور رن جو ہے کمان کے چلے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں آنکھیں زرہ کی تیغ سے گردیدہ ہو گئیں، مانند کاہ برچھیاں کاہیدہ ہو گئیں۔ مانند کاہ برچھیاں ہوتی ہے نا، وہ گھاس کی طرح کٹ گئیں، چھوٹی ہو گئیں۔ کاہیدہ ہو جانا، چھوٹی ہو جانا۔ تن پر کمان سہم کے چسپیدہ ہو گئیں، اور تمام ڈم کے در کی وجہ سے کمانیں جسم پر چسپیدہ ہو گئیں۔ تیغیں سمٹ کے قبضوں میں، یعنی تلوار کا جو قبضہ ہوتا ہے اس میں آ کر سمٹ کر پوشیدہ، یعنی چھپ گئی۔ حربے تو ہاتھ سے گرے، ہاتھ ہے آستین سے، اور سرتن سے، پاؤں رن سے، اور رن اٹھا زین سے، یعنی کہ زین پہ جو چلا تھا کمان کا وہ رن سے، یعنی زین سے اٹھ گیا۔ اب دیکھیں آگے اس تلوار کا عالم کہ وہ تیغ یوں چمک کے سوئے راسو چپ گئی، کوڑا لگایا راد نے بجلی تڑپ گئی، بن کر سپاہ کے لیے لرزے کی تپ گئی، دوزخ کے شعلوں کی کفنی پہ تن پہ نپ گئی، دل ناریوں کا تپ کی حرارت سے جل گیا، کچھ بخار تیغ کے دل کا نکل گیا۔ اب دیکھیے وہ جو تلوار جو چمکی اور دائیں اور بائیں جب چلی تو کوڑا لگایا رات نے، تو بادل نے بجلی کو ایسا کوڑا لگایا، یعنی کہ بجلی تڑپ گئی، یعنی تلوار کا چلنا ایسا لگ رہا تھا بجلیاں تڑپ رہی ہیں۔ بن کر سپاہ کے لیے لرزے کی تپ گئی، یعنی کہ وہ جو تلوار، وہ جو بجلی جو تڑپی تھی وہ جو سامنے کی جو فوج تھی اس کے واسطے لرزے کی، جو بخار میں لرزہ آتا اس کی تپ بن کر چلی گئی، اور دوزخ کے شعلوں کی کفنی تن پہ نپ گئی، اور جس کی وجہ سے سامنے جو یزیدی فوج تھی ان کے سپاہیوں کے جسموں پر دوزخ کے شعلوں کی کفنی نپ گئی، یعنی کہ ان کے اوپر دوزخ کے شعلوں کا کفن ڈال دیا گیا ہو، ایسا ان کو محسوس ہونے لگا۔ دل ناریوں کا تپ کی حرارت سے جل گیا، جو ناری تھے یعنی جہنمی تھے ان کا دل اس بجلی کی تپ سے، اس تلوار کی بجلی کی تپ سے، حرارت سے جل گیا۔ اور یہ بھی ہوا کہ اس تلوار نے جب ان کا ایسا خاتمہ کیا تو اس کچھ بخار
تیغ کے دل کا نکل گیا، یعنی تلوار کے دل کا بھی کچھ بخار نکل گیا، یعنی اس کا بھی جو ہے غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، اس کا بھی جو ہے اس کو بھی تھوڑی تسلی ہو گئی۔ آگے دیکھیں کہ ترچھی رواں پیادوں کے سر پر اگر ہوئی، سیدھی وہ صف رواں سوئے قعر سقر ہوئی، اللہ ہری صفائی لہو میں نتر ہوئی، گردن تو ایک طرف نہ خبر کو خبر ہوئی، تیغ نگاہ کی طرح ادھر یہ پلٹ گئی، گردن سر آگے پھینک کے پیچھے کو ہٹ گئی۔ اب دیکھیں کہ ترچھی رواں پیادوں کے سر پر اگر ہوئی، یعنی کہ اگر وہ ٹیڑھی ہو کر جو پیادے تھے، یعنی کہ جو پیدل سوار تھے، ان کی طرف اگر وہ رواں ہوئی تو وہ جو سامنے صف تھی، وہ تمام کی تمام صف سیدھی وہ صف رواں سوئے قعر سقر ہوئی، یعنی کہ جہنم کے گڈھے کی طرف وہ فوج کی جو پوری کی پوری صف تھی وہ روانہ ہو گئی۔ یعنی کہ تلوار نے جب پیادوں کے اوپر حملہ کیا تو سب کے سب جہنم کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی کہ وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کہ اللہ رے صفائی لہو میں نتر ہوئی۔ اب دیکھیں کہ وہ کاٹ رہی تھی، جسموں کو کاٹ رہی تھی، تنوں کو کاٹ رہی تھی، لیکن اس کی صفائی ایسی تھی کہ وہ تلوار خون سے نہیں سن رہی تھی، اس پر خون نہیں لگ پا رہا تھا، اس کی تیزی کا عالم یہ تھا۔ یہ کمال ہے اور شاعرانہ انداز ہے۔ اب جب گردنیں کاٹ رہی تھی تو گردن کی تو ایک طرف نہ خبر کو خبر ہو، یعنی خبر کو بھی خبر نہیں ہوئی، گردن کو تو الگ بات ہے، خبر کو ہی خبر نہیں ہوئی، اور تیغ نگاہ کی طرح جدھر یہ پلٹ گئی، یعنی کہ جیسے تلوار نگاہ کی تلوار ہوتی ہے اسی طریقے سے جدھر پلٹ گئی، گردن سر آگے پھینک کے پیچھے کو ہٹ گئی، یعنی کہ انسان کے سر کو گردن سے کاٹا اور سر کے تن کے سامنے ڈالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ اس کی تیزی تھی، یہ اس کا انداز تھا، یہ اس کا کمال تھا۔ تلوار کی تاریخ کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس سلسلے کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔